اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ پیارے دوستوں اور مریدین، السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف تمام گھروں میں ہمارے موجود ہے، لیکن اس کو نہ اس کی تلاوت کی جا رہی ہے جس اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے، نہ اس کو اگر ہم تلاوت کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، تو اگر ہم تلاوت کر لیتے ہیں ثواب کی نیت سے ثواب ملتا ہے بے شک، لیکن قرآن صرف تلاوت کر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں، یہ راہ ہدایت ہے۔ یہ سمجھ کر، اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کتاب ہے۔ تو آئیے ہم ایک کوشش کرتے ہیں، ایک نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں آج سے، کہ جس میں ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس کو ہم کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب ایک بات ہے جو میری نالج میں آئی ہے کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ گنتے ہیں، بے سین میم الف لام لام ہے، الف لام را ہا میم نون، الف لام را ہا یا میم، تو یہ بنتے ہیں 19۔ اور اسی طرح اگر ہم گنتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو محمد کے الفاظ بنتے ہیں میم ہے میم دال، پھر اس کے بعد علی کے عین لام یہ، اس کے بعد فاطمہ فا الف طا میم ہا، اس کے بعد حسین ہا سین یا نون، اس کے بعد حسن ہا سین نون۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی الفاظ بنتے ہیں 19، اور یہ جو 5 بزرگ ہستیاں ہیں ان کے ناموں کے بھی اگر ہم مجموعہ کرتے ہیں تو ان کے بھی ناموں کے الفاظ بنتے ہیں 19۔ اب اس میں کیا لوجک ہے، کیا اس میں راز ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال ہم شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلا جملہ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، اور ترجمہ ہے اس کا سب تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جو رب ہے تمام عالموں کا۔ عالمین جو عالم کی جمع ہے، یہ پالنے والا ہے۔ اب جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں الحمدللہ، تو پہلا ہی جملہ جو ہے شکر کا ہی ہے، تو پہلا ہی جملہ جو ہے شکر کا کیوں؟ تو مطلب ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ٹھیک ہے، دوسرا ہمارے لیے دین جو ہے وہ اسلام چنا اور اپنی نعمتیں پوری کر دیں، تو یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہم کو ہدایت کے ساتھ پیدا کیا، ایک ایسے دین پہ کہ جہاں شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جملہ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، کم سے کم ہمیں تو کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ تو سارے تمام عالمین کے لیے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ تمام عالمین کا رب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو جس عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ رب ہے، اس تمام عالمین کے لیے قرآن شریف ہدایت ہے، نور ہے۔ تو پہلا ہی جملہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ رب ہے، شکر ہے اس کا، تمام تعریف اسی کے لیے۔ اگر ہم کسی کا شکر ادا کرتے ہیں تو
تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جب ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے، کوئی احسان کرے، تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے کہ اس نے ہمیں یہ قرآن شریف جو ہے اپنی کتاب عطا کر دی ہے، اس لیے اس کا شکر ہے۔ اس نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، اس نے ہمیں زندگی دی، ہمیں وسائل دے رہا ہے، ہر چیز، تو یہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام تعریفیں اسی کے لیے۔ اور جس کا شکر کرتے ہیں ہم اس کو، جب بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں تو ہم سنتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت پیارے ہیں، آپ نیک دل ہیں، آپ رحم دل ہیں۔ ہم اس کی خصوصیات گنوانا شروع کر دیتے ہیں جو ہم پہ احسان کرتا ہے۔ تو پہلا جملہ شکر کا ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، کہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب دیکھیں یہ دونوں جملے، مہربان اور رحم والا، یہ دونوں جملے میں تقریباً میننگ اس کی ایک جیسی ہی ہے۔ مہربان جو ہے وہ رحم کے جملوں میں ہی آتا ہے کہ، مگر اس میں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر یہ ایک ہی چیز ہوتی تو اس کو ایک ہی جگہ لکھا جاتا ہے اس نام کو، لیکن یہ دو الگ الگ نام ہیں۔ رحمان، اب سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ رحمان، جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا۔ اگر یہ رحمان اور رحیم ایک ہی چیز ہوتی تو وہاں پر یہ ہوتا رحمان اور رحیم خلق الانسان، مگر صرف رحمان ہے وہاں پر، اور رحمان کہ رحمان نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ ایک دوسری جگہ پہ کہ اور رحمان کا عذاب بڑا سخت ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ رحمان پیدا بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر غلطی کرو گے اور معافی نہیں مانگو گے تو وہ سزا بھی دے گا۔ لیکن رحیم کے ساتھ ساتھ جو ہے، رحیم جو لفظ ہے اس کے ساتھ کہیں بھی عذاب کا ذکر نہیں ہے۔ عزیز الرحیم، غفور الرحیم، رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو رحیم جو ہے معاف کرنے والا، بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا، تو رحمان الرحیم۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے تھوڑا سا ڈرا بھی رہا ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، ٹھیک ہے، جو مالک ہے روز جزا کا۔ روز جزا کب آئے گی؟ جہاں حساب کتاب ہوگا، وہ آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، کہ کسی بھی بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ ایک بال برابر اگر اس نے نیکی کی ہے تو وہ بھی اس کا جزا ملے گی، اور اگر برائی کی ہے تو اس کی سزا ملے گی۔ تو اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ میں مالک بھی ہوں یوم الدین کا، تو سنبھل جاؤ ذرا، کیونکہ ایک دن تو حساب دینا ہے، جو کر رہے ہو اس کا حساب دینا ہے۔ اب نیکی کر رہے ہو یا برائی کر رہے ہو، وہ سب لکھ رہے ہیں فرشتے کرامن کاتبین۔ ایسا نہیں ہے کہ بھول جاتے ہیں وہ کچھ، ہاں ہم نیکی کر کے بعض دفعہ بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتی کہ کبھی کوئی نیکی کی، یا کوئی گناہ کر کے ہم بھول گئے، ہمیں یاد نہیں رہا۔ اور اب اگر ہم سے پوچھیں کہ بھائی تم نے فلاں گناہ کیا تھا، تو ہم بولیں گے ہمیں یاد ہی نہیں۔ ہم بھول سکتے ہیں، لیکن یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھول نہیں سکتے، یہ ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ پھر آگے ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ خیر بات ہے، اسی کی عبادت کرنے، وہ عبادت کے لائق ہے، وہ رب ہے، پالنے والا ہے، رزق کا وعدہ اس نے کیا اور رزق وہی عطا کرتا ہے، زندگی پیدا کرنے والا وہ ہے، ساری اس کائنات کو، زمین و آسمانوں کو بنانے والا وہ ہے، تو وہ رب ہے، جس کو چاہے جہاں چاہے جسے چاہے پیدا کر دے، اور جس کو چاہے جہاں چاہے جسے چاہے ختم کر دے، وہ رب ہے، اور اسی کی عبادت، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے جو عبادت کے لائق ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جیسے میری پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، لا الہ جو کلمے کی ویڈیو تھی اس میں ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، تو وہی عبادت کے لائق ہے، اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما۔ اگلا جملہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟
سیدھا راستہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا راستہ ہے، جو صالحین جو ہیں ان کا راستہ ہے، جو مقربین ہیں ان کا راستہ ہے، جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں ان کا راستہ ہے۔ تو سیدھا راستہ صرف انہی کا ہے۔ باقی تو دنیا میں تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں یہاں پر ہر دوسرے بندے کو آپ صرف آبزرو کریں، دیکھیں کہ ان میٹیریلسٹک چیزوں میں وہ کتنے انوالو ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اب انعام تو جو ابھی میں نے الفاظ کہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام، صالحین، مقربین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، ان پہ انعام فرمایا۔ وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ دین کی سمجھ بوجھ، علم، اپنی معرفت، تو اللہ کے نزدیک تو بھلائی ہے کہ جس سے بھلائی کرتا ہے وہ اس کو یہ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے راستے پہ اس میں چلانے کی دعا مانگی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس طرح دعا مانگی۔ اچھا آگے ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو راستے سے گم ہوگا۔ اب غضب کن لوگوں پہ ہوا ہے؟ قوم نوح دیکھ لیں آپ، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، نمرود، شداد، فرعون، ابلیس، یہ غضب والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ اترا، یا غضب ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا قہر ہے ان پہ، یا غصہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے ان پہ۔ اللہ ہم کو اور آپ کو اس غصے سے، اس قہر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کے یہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے ہم اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس کو اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، نہ کہ صرف اس کو پڑھیں اور ایک طاق میں رکھ دیں اس کو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔